نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انتخاب کا دورہ ہے۔ انتخابات یعنی عام انتخابات، الیکشن، جس کے نتیجے میں ایک قومی اسمبلی معرض وجود میں آئے گی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اسی انتخاب کے نتیجے میں، انہی الیکشنز کے نتیجے میں معرض وجود میں آئیں گی، اور پھر انہی اسمبلیوں کے ذریعے بعد ازاں صدر مملکت کا انتخاب ہوگا اور سینٹ کے انتخابات اپنے مقررہ وقت پر چاروں اسمبلیاں اور سارے قومی اسمبلی کے ممبران مل کر ان انتخابات میں جو ہے وہ اپنا ووٹ دیں گے، اور پھر اس قومی اسمبلی کے بن جانے کے بعد ان انتخابات کے نتیجے میں وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، پوری کابینہ بنے گی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اعلی حاضر القیاس، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ انتخابات ہیں۔ میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ اسلام میں اس جمہوری نظام کی کتنی گنجائش ہے، نہیں ہے۔ اس سے قطع نظر پاکستان کا یہ نظام ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق اس کی روح سے الیکشن ہوتے ہیں، ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں، اور ان انتخابات کے نتیجے میں پھر 5 سال کے لیے حکومت معرض وجود میں آتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں زیادہ عرصہ فوجی جو ہے نا وہ سربراہان نے حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگ انہوں نے بھی حکومت کی، لیکن اب تک کسی وزیر اعظم نے باقاعدہ 5 سال مکمل نہیں کیے، اور وزیر اعظم جو ہے نا وہ 5 سال سے پہلے تبدیل ہو گئے۔ اگرچہ گزشتہ دور میں اسمبلی نے اپنے 5 سال پورے کیے، وگرنہ پہلے اسمبلیاں بھی پورے نہیں کرتی تھی۔ تو اب یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی خون بھی نظر آ رہا ہے، دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اور اب تک کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب جماعتوں کے جو نمائندے ہوں گے، امیدوار ہوں گے، جو جس جماعت سے ہوگا وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے، اس کے مطابق عوام کے پاس جائیں گے، اور اسی طریقے سے آزاد لوگ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے، اور یہ سلسلہ چلے گا، لوگوں کے پاس جائیں گے اپنا اپنا مینیفیسٹو لے کر، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کے نام پر قوم تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ جو کل تک کے اتحادی تھے، آج مخالف ہو گئے۔ مخالفت آپ ضرور کیجئے، لیکن ذاتیات پر گالم گلوچ کے ذریعے یا طاقت کے بلبوتے پر دوسرے کو نیچا دکھا کر، یہ امر کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے، ان کے قائدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ کر سر جوڑ کر ایک ضابطۂ اخلاق بنائیے، اور اس ضابطۂ اخلاق کے تحت آپ قوم کے پاس جائیں، آزادانہ طور پر ہر آدمی اپنا ووٹ آپ کو دے، جس کو مرضی دے، جس امیدوار کو، لیکن یہ کام کیجئے، اور اس حوالے سے کوئی ہیجانی کیفیت نہ ہو، کسی پر اعتراضات نہ ہو، اور ہر حلقے میں ایک ضابطۂ اخلاق ہو۔ تمام امیدوار، کسی حلقے میں 4 ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 20 ہوں گے قومی کے، پھر اسی طریقے سے نیچے جو صوبائی اسمبلیز ہیں، وہ تمام لوگ مل کر بیٹھیں اور خود ایک ضابطۂ اخلاق بنائیں کہ بھئی اس ضابطۂ اخلاق کے مطابق ہم الیکشن لڑیں گے۔ پولنگ ڈے پر بھی جھگڑا نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی کسی کے جلسے جلوس پر حملہ نہیں ہوگا، اور گھروں پر حملے نہیں ہوں گے، یعنی خواتین کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ اس ضابطۂ اخلاق کو طے کر کے آپ الیکشن میں حصہ لیجئے، لوگوں کے پاس جائیے کہ بھئی میں یہ کروں گا۔ حالانکہ یہ جو وعدے کیے جاتے ہیں اصولی طور پر یہ درست عمل نہیں ہے کہ جناب قومی اسمبلی کا جو الیکشن لڑ رہا ہو وہ، یا صوبائی اسمبلی کا امیدوار وہ یہ کہے کہ میں روڈ بنواؤں گا، میں جناب اسپتال بناؤں گا، میں کالج بناؤں گا، میں یونیورسٹی بناؤں گا، میں یہ چیزیں کروں گا۔ ان کے لیے تو ادارے موجود ہیں، میں آپ کو بجلی دوں گا۔ ان تمام کاموں کے لیے پہلے سے ادارے موجود ہیں جو باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ان لوگوں کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، اور جو نیچے ڈسٹرکٹ لیول پر جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو جو یہ مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسے چلنا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان ہے،
اور خاص طور پر ان مشرقی ممالک کا یہ مسئلہ ایک عرصے سے رہا ہے، اور یہاں پر خاندانوں کا بھی جو ہے وہ نظام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ہندوستان میں بھی ہے، وہ آپ آگے چلے جائیں تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، دیگر ممالک میں بھی ہے، اور وہی نظام پاکستان میں بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری گزارش یہ رہے گی کہ سیاسی لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر ہر سطح پر ضابطۂ اخلاق تیار کیا جائے۔ اور میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آج یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں گے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ 2 نمبر ہے، اس امیدوار نے جناب اس علاقے میں چرس کے اڈے کھول رکھے ہیں، اس نے یہ کیا ہوا ہے، یہ الزام لگیں گے۔ لیکن انتخابات کے بعد یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے اسمبلی میں جا کر، اور اسمبلی سے باہر بھی ایک دوسرے سے رابطے میں بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے کام کاج بھی کریں گے۔ رہ گئے آپ جو محلے میں، جو علاقے میں، جو گاؤں میں، جو گوٹھ میں، جو دیہات میں، جو شہر میں، گلی محلے میں، کالونی میں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے پر فائرنگ کریں گے، ایک دوسرے پر پتھراؤ کریں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 5 سال 10 سال ناراضگیاں ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں قتل ہوں گے، اس کے نتیجے میں پورا نظام درم برم ہو جائے گا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، دوست دوست کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ نظام انتخابات کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ عوام خود سوچیں اور سوچ کر اپنا فیصلہ کریں، کسی کے لیے لڑیں نہیں، کسی کے لیے جھگڑے نہیں، کسی پر بندوق نہ تانیں، کسی کے لیے پتھراؤ نہ کریں، کسی امیدوار کے لیے آپ اپنی عزت کو داؤ پر مت لگائیے، جس کو دل چاہے ووٹ دیں، لیکن لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو دور رکھ کر آپ عام انتخابات کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنیے، نہیں دینا چاہتے تو آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ الیکشن والے دن چھٹی ہوتی ہے، جا کر ضرور جو ہے وہ ووٹ دے کر آپ اپنے بات کا اظہار کر دیں اپنے ووٹ کے ذریعے کہ جناب میں اس امیدوار کو پسند کرتا ہوں۔ نتیجہ چھوڑ دیں اللہ کی ذات پر، پھر وہ جو اہل علاقہ اکثریت سے جس کو ووٹ دیں گے وہ ممبر بن جائے گا۔ جھگڑے فتنے اور فساد سے بچیں، یہی میری چند گزارشات ہیں آج۔ امید ہے کہ یہ جو میں نے گزارشات کی اس پر اہل پاکستان ضرور توجہ فرمائیں گے۔